اگلے حصے پہ چلتے ہیں ہم۔ یہ آیات ہیں، تین آیات ہیں، 240، 241 اور 242۔ اس میں بیوہ اور مطلقہ خواتین کے حقوق ہیں، اور اسلامی معاشرتی انصاف کے احکامات اللہ تعالی نے ہمیں اس میں دیے ہیں، انشاءاللہ ہم اس میں دیکھیں گے۔ اور بڑی امپورٹنٹ آیات ہیں اس پوری، جو ہم نے 222 221 سے آیات شروع کی تھیں، ان کا جو ہے یہ اینڈ ہے، مکمل ہوتی ہیں یہاں پہ۔ بیویوں کے حق میں وصیت ہے، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، تم میں سے جو لوگ وفات پائیں اور پیچھے بیویاں چھوڑ رہے ہوں، وصیت لازواجکم، تو انہیں چاہیے اپنی بیویوں کے حق میں وصیت کریں، متاع الی الحول غیر اخراج، کہ 1 سال تک ان کو نفقہ دیا جائے اور گھر سے نہ نکالے جائیں۔ فإن خرجنا فلا جناح علیکم، پھر وہ خود نکل جائیں تو ان کی کوئی ذمہ داری تم پر نہیں۔ فیما فعلنا فی انفسہن من معروف، اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو بھی کچھ کریں، واللہ عزیز الحکیم، اللہ سب پر غالب، اقتدار رکھنے والا اور حکیم و دانا ہے۔ یہ وفات کی شکل میں ہے، اس کے بعد جو بیوی کے حقوق بنتے ہیں اس کے بارے میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ رول قرآن میں ہے کہ عدت وفات سے پہلے نازل ہونے والے حکم کی وضاحت کرتی ہے یہ آیت۔ اگر شور کو ہدایت دی گئی، اس میں شور کو ہدایت دی گئی ہے کہ اپنے وارثوں کو وصیت کرے کہ اس کی بیوہ 1 سال تک گھر سے نہ نکالا جائے، اس کے نفقہ کا انتظام کیا جائے۔ یہ اسلام کا مستقل قانون نہ تھا بلکہ ایک عارضی عبوری حکم تھا، کیونکہ اس وقت تک اسلامی معاشرہ تدریج کے ساتھ تشکیل پا رہا تھا، اور وراثت کے مکمل احکام ابھی نازل نہیں ہوئے تھے۔ بعد میں سورہ نساء میں میراث کے مستقل قوانین نازل ہوئے اور بیوہ کا حصہ مقرر کر دیا گیا، تو یہ عارضی حکم منسوخ ہو گیا۔ اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہر وارث کا حق متعین کر دیا ہے، اس لیے الگ وصیت کی ضرورت باقی نہیں رہی، لیکن ان آیات کی روح باقی رہی کہ بیوہ عورت کو عزت، تحفظ اور سہارا دیا جائے۔ اگر وہ اپنی مرضی سے کہیں اور جانا چاہے، یعنی کہ اپنے سسرال جانا چاہے، اپنے گھر ماں باپ کے پاس جانا چاہے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، کیونکہ اسلام عورت کو قید نہیں کرتا بلکہ اسے باوقار اختیار دیتا ہے۔ اور یہاں ایک اہم حقیقت یہ بھی سامنے آتی ہے کہ اسلام نے جاہلی معاشرے کے برعکس بیوہ عورت کو حقیر یا منحوس قرار نہیں دیا، بلکہ اس کی عزت، رہائش اور معاشی ضروریات کا باقاعدہ خیال رکھا۔ وراثت جو ہے اس میں، جو میں نے جیسے کہا کہ سورہ نساء میں یہ آیت نمبر 12 ہے، اس میں سارے وارثوں کے 11 اور 12 میں حصے بیان کیے گئے ہیں۔ تو اس میں جو بیوہ کا حصہ ہے، اس میں وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَ إِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، تمہاری بیویوں کے لیے تمہارے چھوڑے ہوئے مال میں چوتھائی حصہ ہے اگر تمہاری اولاد نہ ہو، یعنی 1/4 حصہ ہے، اور اگر تمہاری اولاد ہو تو ان کا حصہ 8واں ہے۔ جس میں جو ہے وہ، اور جو کیفیت ہے، شوہر فوت ہو گیا، اولاد نہیں ہے، اور بیوی کا جو حصہ ہے کل مال کا 1/8 ہے۔ شوہر فوت ہو گیا ہے اور اولاد ہے، تو بیوی کا جو ہے اس کا کل حصہ جو ہے 1/4 ہے پہلے، اور دوسرا 1/8 ہے۔ اس کو اگر اپوزٹ کر دیں مرد کا، تو اگر بیوی فوت ہوئی ہے تو مرد کا حصہ کل میں سے 1/2 ہے۔ اگر جو ہے وہ اولاد نہ ہو، تو اگر اولاد ہو تو وہ اس کا ہاف کم ہو جاتا ہے، تو وہ 1/4 ہو جاتا ہے مرد کا حصہ۔ تو یہ دونوں، یہ حصے سارے جو ہے نا، وہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل کے ساتھ، بڑی حکمت کے ساتھ، اور کوئی رشتہ چھوٹا ہوا نہیں ہے، سب بیان کر دیے ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 12۔ واللہ عزیز الحکیم، اللہ غالب ہے، عزیز کی حکمت ہے، اللہ غالب ہے، قانون کا حق صرف اسی کو حاصل ہے، اس سے فیصلوں پر کوئی سوال یا اعتراض نہیں ہو سکتا، اس کی رحمت اور علم کامل ہے۔ حکیم کی حکمت، اللہ کے قوانین صرف اقتدار پر مبنی نہیں ہے بلکہ حکمت، مصلحت، عدل سے بھرپور ہے۔ ہر حکم انسان، خاندان اور معاشرے کی بھلائی کے لیے ہے۔ آیت کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ بیوہ عورت عزت، تحفظ، رہائش اور مالی سہولت کی حقدار ہے۔ اسلام میں واقعی عبوری احکام کے ذریعے سے معاشرے کو مستقل عدل اور انصاف کے نظام تک پہنچایا ہے۔ اس کو دوبارہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آیت کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ بیوہ عورت عزت، تحفظ، رہائش اور مالی سہولت کی حقدار ہے۔ اسلام نے وقتی عبوری احکام کے ذریعے سے معاشرے کو مستقل عدل و انصاف کے نظام تک پہنچایا ہے۔ میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا جی۔ والذین یتوفون منکم، والذین یتوفون منکم، والذین یتوفون منکم، والذین یتوفا
यतवफ़ौन मिनकुम, اور تم میں سے جو وفات پا جائیں، اور تم میں سے جو وفات پا جائیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور بیویاں چھوڑ جائیں، اور بیویاں چھوڑ جائیں، وصیۃً لِأَزْوَاجِهِمْ، وصیۃ وصیۃً لِأَزْوَاجِهِمْ، اپنی بیویوں کے لیے وصیت کرو، اپنی بیویوں کے لیے وصیت کرو، متاعً إِلَى الْحَوْلِ، متاعًا إِلیٰ حول، متاعً إِلَى الْحَوْلِ، متاعًا إِلیٰ الحول، 1 سال تک خرچ، 1 سال تک خرچ، غیر اخراج، غیر اخراج، بغیر نکالے جانے کے، بغیر نکالے جانے کے، فَإِنْ خَرَجْنَا، فَإِنْ خَرَجْنَ، پھر اگر وہ نکل جائیں، پھر اگر وہ نکل جائیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تم پر کوئی گناہ نہیں، تم پر کوئی گناہ نہیں، فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ، فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ، اپنے بارے میں جو کریں، اپنے بارے میں جو کریں، من معروف، من معروف، دستور کے مطابق، دستور کے مطابق، واللہ عزیز حکیم، واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اگلی جو آیت مبارکہ ہے، والمطلقات متاع بالمعروف، ان اس طرح جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو انہیں بھی مناسب طور پر کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کیا جائے، حقاً علی المتقین، یہ حق ہے متقی لوگوں پر۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ متان کا مسئلہ ہے کہ مفسرین کے نزدیک متاع سے مراد مالی یا معاشرتی فائدہ ہے جو شوہر طلاق کے بعد عورت کو حسن سلوک اور دل جوئی کے لیے پر دیتا ہے، تاکہ جدائی کے بعد عورت کو فوری معاشی، نفسیاتی اور سماجی نقصان کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ صرف رقم نہیں بلکہ مالی مدد ہے، لباس ہے، ضروری سامان ہے، عزت افزائی ہے اور نرم رویہ ہے، سب اس کے مفہوم میں شامل ہے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو محض چھوڑ دینے کے بجائے اس کے احساسات اور مستقبل کا بھی لحاظ رکھا ہے۔ حقاً علی المتقین، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ یہ قانونی معاملہ ہے بلکہ کہا ہے یہ متقی لوگوں کا حق ہے، یعنی جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، جو تعلقات میں احسان چاہتے ہیں، جو طلاق کے بعد عورت کو تکلیف نہیں دیتے۔ سید قطب لکھتے ہیں کہ اسلام دلوں میں خشکی نہیں بلکہ رحمت پیدا کرتا ہے، اس لیے طلاق کے بعد انتقام، ذلت، نفرت، تنگ دلی کے بجائے معروف یعنی بھلائی، نرمی اور شرافت کا حکم دیتا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اس کا جو ہے وہ یہ آیت دراصل اسلامی خاندانی نظام کا اخلاقی حسن ہے۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ نکاح ختم ہوتے ہی انسانیت بھی ختم ہو جائے، بلکہ قرآن سکھاتا ہے کہ تعلق قائم رکھنا بھی عبادت ہے، اس کو ختم کرنا بھی عبادت ہے اگر وہ اللہ کی ہدایت کے مطابق ہو۔ اسی لیے قرآن نے طلاق کے بعد بھی احسان، معروف، وقار، نرمی اور تقوی کو لازم قرار دیا ہے۔ تو میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا، وللمطلقات، وللمطلقات، اور طلاق یافتہ عورتوں کے لیے، اور طلاق یافتہ عورتوں کے لیے، متعاون، متاع، کچھ خرچ اور فائدے، کچھ خرچ اور فائدے، بالمعروف ہی، بالمعروف، دستور کے مطابق، دستور کے مطابق، حقاً علی المتقین، حقاً علی المتقین، پرہیزگاروں پر حق ہے۔ پرہیزگاروں پر حق ہے۔ تو آخری آیت مبارکہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اس طرح اللہ اپنے احکام تمہیں صاف صاف بتاتا ہے، امید ہے کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو۔ یعنی پورا جو ہم پڑھ چکے ہیں 222 سے لے کے اب تک، تو اس میں یہ ہے کہ یہ سارے احکامات اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں بیوہ کے لیے، متعلقہ عورتوں کے لیے، ان کے حقوق کے لیے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ صاف صاف بتا رہا ہے، تو امید ہے کہ لعلکم تعقلون، تم سمجھ سے کام لو گے۔ یہ آیت سورہ بقرہ کے بیان میں والے طلاق، عدت، نکاح، نفقہ، متاع، رجوع اور خاندانی احکام کے پورے سلسلے کا جامع اختتام ہے۔ قرآن یہ یہاں واضح کرتا ہے کہ یہ احکام محض قانونی دفعات نہیں بلکہ اللہ کی حکمت، رحمت اور انسانی فطرت کے مطابق نازل کردہ ہدایات ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس طرح یہ خاندانی احکام تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں، اس طرح اللہ اپنی نشانی اور ہدایات کو واضح کرتا ہے
تاکہ انسان اندھی خواہشات کے بجائے عقل، بصیرت اور حکمت کے ساتھ زندگی گزارے۔ یبین اللہ لکم آیات ہی، بیان کا مطلب یہ ہے صرف الفاظ ادا کرنا نہیں ہے، بلکہ حقیقت کو واضح کرنا ہے، خیر و شر کا فرق کھول دینا ہے، زندگی کے صحیح راستہ دکھانا ہے، اور انسان کو فکری الجھن سے نکالنا ہے۔ قرآن کے یہ احکام مبہم نہیں ہے، ظالمانہ نہیں ہے، غیر فطری نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ انسان کے جذبات، کمزوریوں، معاشرتی ضرورتوں اور خاندانی پیچیدگیوں کو سامنے رکھ کر رہنمائی دیتا ہے۔ اور قرآن انسان کو محض احکام کا پابند نہیں بناتا، بلکہ اسے سوچنے سمجھنے والا اور حکمت رکھنے والا انسان بناتا ہے۔ خاندانی زندگی کے احکامات میں عدل، توازن، رحمت اور معاشرتی استحکام کی جو حکمت رکھی گئی ہے، وہ عقل سلیم رکھنے والوں پر واضح ہو جاتی ہے۔ یہ آیت دراصل انسان کو دعوت دیتی ہے کہ وہ شریعت کو بوجھ نہیں بلکہ حکمت الہی سمجھے۔ قرآن تعقلون، تعقل کا حقیقی مفہوم ہے کہ قرآن میں عقل صرف ذہانت اور دنیاوی ہوشیاری نہیں ہے، بلکہ حق کو پہچاننا، انجام کو دیکھنا، خواہشات پر قابو پانا، اللہ کی حکمت کو قبول کرنا، یہ سب تعقل ہے۔ اور اس لیے ایک شخص بظاہر تعلیم یافتہ ہو سکتا ہے، اگر وہ ظلم کرے، تعلقات برباد کرے، عورتوں کے حقوق پامال کرے یا اللہ کے احکام کو نظر انداز کرے، تو قرآن کی نظر میں تو عقل سے محروم ہے، تعقلون وہ نہیں ہے۔ فقہی اور اجتماعی حکمت جو ہے، فقہا کے نزدیک اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ اسلامی احکام بندگی ہونے کے ساتھ عقلی حکمت بھی رکھتے ہیں۔ نکاح، طلاق، عدت، نفقہ کے قوانین معاشرتی استحکام کے لیے ہیں۔ شریعت خاندان کو ٹوٹنے سے بچاتی ہے اور ٹوٹنے کی صورت میں فساد کم کرتی ہے۔ جساس رحمۃ اللہ علیہ دیگر فقہا بیان کرتے ہیں کہ قرآن کے یہ احکام معاشرہ میں عورت کے تحفظ، نسب کی حفاظت، مالی عدل اور اخلاقی نظم قائم کرتے ہیں۔ دوبارہ میں پڑھنا چاہوں گا اس کو۔ یہ جو احکامات ہیں، یہ عورت کو کی تحفظ کرتے ہیں، نسب کی حفاظت کرتے ہیں، مالی عدل قائم کرتے ہیں اور اخلاقی نظم قائم کرتے ہیں۔ جو موجودہ دور میں آیت کا پیغام یہ ہے کہ آج کے دور میں خاندان ٹوٹ پھوٹ، جذباتی فیصلوں، خود غرضی اور وقتی خواہشات کا دور بنتا جا رہا ہے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ خاندانی نظام صرف جذبات پر نہیں چل سکتا، معاشرے صرف قوانین سے نہیں بچ سکتے، بلکہ عقل، تقوی اور وحی کی رہنمائی ضروری ہے۔ قرآن انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ تعلقات میں بھی سوچو، جدائی میں بھی انصاف کرو، اور ہر معاملے میں اللہ کی حکمت کو مقدم رکھو۔ اس میں جو ہے اسی طرح غزال کو یبین اللہ لکم آیات ہی لعلکم تعقلون، اس طرح اللہ اپنی آیات تمہارے لیے واضح کرتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ یہ جملہ ان تمام احکام کا خلاصہ ہے جو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ شریعت کے احکام محض رسمی قوانین نہیں ہیں، بلکہ انسانی فطرت، عدل، حکمت اور معاشرتی بھلائی پر مبنی ہے۔ جو شخص عقل اور انصاف سے غور کرے گا وہ سمجھے گا کہ یہ احکام انسان کو ظلم، انتقام، بے انصافی اور معاشرتی فساد سے بچاتے ہیں۔ اس آیت کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ عورت، خصوصاً بیوہ یا مطلقہ عورت، اسلامی معاشرے میں باعزت اور محفوظ ہونی چاہیے۔ نکاح کا اختتام بھی اخلاق، احسان اور شرافت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ مالی تعاون، حسن سلوک، جذباتی احترام اسلام کے خاندانی نظام کا حصہ ہیں۔ اللہ کے احکام محض قانونی دفعات نہیں، بلکہ انسانیت، تقوی اور عقل کی بنیاد پر ہدایات ہیں۔ یہ آیت ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیتی ہیں، یہ آیات جہاں تعلق صرف مفاد پر نہیں بلکہ رحمت، ذمہ داری اور اللہ کے خوف پر قائم ہو۔ اسلام انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ رشتہ قائم رہے یا ختم ہو جائے، انصاف اور انسانیت کبھی ختم نہیں ہونی چاہیے۔ ویسا رپیٹ کیجیے گا جی۔ کذالک، کذالک، اسی طرح، اسی طرح، یبین اللہ لکم، یبین اللہ لکم، اللہ تمہارے لیے بیان کرتا ہے، اللہ تمہارے لیے بیان کرتا ہے، آیات ہی، آیاتہ، اپنی آیات، اپنی آیات، لعلکم تعقلون، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔ تاکہ تم سمجھو۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ ہم پورا اس کا خلاصہ آیت نمبر 235 سے 242 تک کا ہے۔
हालत क्या है, पहले पोजीशन क्या है, निकाह हुआ है, रुखसती और तलाक कायम नहीं हुआ, मेहर मुकर्रर नहीं था, तो फिर क्या होगा? हुक्म यह है कि तलाक जायज़ है। और माली हक क्या है कि औरत को वसीयत के मुताबिक कुछ देना लाजमी है। इद्दत नहीं है इसमें, और अहम हदायत हैं, उसने सलूक और इज्जत का रुखसत किया जाए। सेकंड केस यह है कि निकाह हुआ, मेहर मुकर्रर था, रुखसती और तलाक कायम नहीं हुआ, फिर तलाक। तलाक की सूरत में निसफ मेहर देना वाजिब है। माली हक यह है कि मुकर्रर मेहर का आधा हिस्सा अदा किया जाए। इसमें भी इद्दत नहीं है, और इसमें माफ़ कर देना, एहसान करना अफजल है, यानी औरत माफ़ कर दे और जो मर्द है वो पूरा दे दे। औरत खुद माफ़ करे, ये जायज़ है। हाँ, मर्द पर बाकी अदायगी लाजमी नहीं है। ये बाहिमी रजामंदगी और खैर ख्वाही से होगी। मर्द पूरा दे दे, अफजल अमल है, मुकम्मल मेहर। और फजल को अल्लाह ताला का मत भूलो। रुखसती और अजवाजी तलक के बाद तलाक, तो मुकम्मल मेहर वाजिब है, मुकम्मल मेहर अदा करना होगा। और इद्दत भी लाजम होगी। और इद्दत में औरत को घर से ना निकाला जाए। शौहर का इंतकाल हो गया, निकाह ख़त्म हो जाता है, विरासत और दीगर हकूक मिलेंगे। जो इद्दत है वो 4 माह 10 दिन है। और बेवा के साथ उसमें सलूक और तहफ़्फ़ुज़ का हुक्म दिया गया है। बेवा औरत के लिए जो हुक्म है वो है कि वो रहायश, उसको रहायश का एहतराम का हक है, उसको वरासत और कफालत का हक है। ये इद्दत वफ़ात है जो कि 4 माह 10 दिन है। उसको बेसहारा ना छोड़ा जाए। हर मुतल्लका औरत मुनासिब फ़ायदा देना, माली तावन करना, और हालत के हालत के मुताबिक, जो ख़ास तौर पे जो औरत होती है, अगर उसका खावंद फौत हो और वो प्रेग्नेंट हो, तो इसकी इद्दत बहुत लंबी हो जाती है। उसकी इद्दत जो होती है वो प्रेगनेंसी के ख़त्म होने तक होती है। वो 9 माह भी हो सकती है, 8 माह भी हो सकती है, 1 माह भी हो सकती है, तो उसकी वो इद्दत बनती है। तो यह कि उसमें तकवा और एहसान का तकादा है। तलाक के बाद अमूमी रवैया क्या होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आज के भी हालात में भी, हमेशा के साथ जुल्म और इंतकाम और ज़िल्लत से बचना, इंसाफ के साथ अदायगी, शराफत, नरमी और अल्लाह का खौफ। कुरान का मजमूई असूल यह है कि तल्लक ख़त्म हो सकता है, इखलाक नहीं। और हक क्या है? अदल और इंसाफ है। और जो अहम हदायत यह है कि आपस में फजल को ना भूलो। ये पूरा जो आज का प्रोग्राम था हमारा 235 से 242 तक, एक स्लाइड में आपके सामने आ गया। तो ये हमारे सामने सारी चीज़ें आ चुकी हैं। तो इसमें जो है वो इंशाल्लाह इसके बाद जो है वो इस जो हिस्सा था, इसमें कोई थोड़ी सी जो ग्रामर आई थी उसको देख लेते हैं। कुरान पाक को सही समझने के लिए कुरान अल्फाज के मानी जानने और अपनी वोकैबुलरी में इजाफा करने, और अरबी ग्रामर को समझने के लिए कुर्बानी कुरानी अल्फाज, जुमले और इफ़ाल बहुत से वाकफियत बहुत ज़रूरी है। इन आयात में आने वाले अल्फाज के ग्रामर के इस्तेमाल को आसान और वाज़ेह अंदाज में बयान किया जा रहा है। लफ्ज़ आया था आराजा। आराजा पेश किया, उसने पेश किया, या रजू वो पेश करता है। एगिज पेश कर, आरिज पेश करने वाला, मारूज पेश किया, रूज पेश करना। अगर आप यहाँ पे रेड देखें, तो रेड में उन अल्फाज को हाईलाइट किया गया है जो हम उर्दू में यूज़ करते हैं, तो उनको जो है अलहदा से हाईलाइट किया गया है। उसके बाद ये काना से या कुन्ना छुपाता है, यकूनु या कुन्नु, उसने छुपाया, यकुन्नु वो छुपाता है, कुन्ना छुपाओ, काना छुपाने वाला, मकनून छुपाया गया, कुन छुपाना। ज़ाकरा ये बार बार हमने पढ़ा है, ज़ाकरा। ज़ाकरा याद के, यज़कुरु वो याद करता है, उज़कुर याद कर, जाकिर याद करने वाला, मज़कूर याद किया गया, जिक्र याद। वादा उसने वादा किया, यईदु वो वादा करता है, इद वादा कर, वाइद वादा करने वाला, मऊद वादा किया गया, वादा वादा। मसीह मऊद अक्सर इस्तेमाल होता है वर्ड जो है ना, शायद मसीह जिनका वादा किया गया था, वादा वादा। काला उसने कहा, यकूल वो कहता है, कुल कहो, काइल कहने वाला, मकूल कहा गया, कौल कहना। और उसके बाद जो अगला हमारे पास टेबल है, उसे आज़मा इरादा किया, उसने इरादा किया, या अज़ीम वो इरादा करता है, एजिम इरादा कर, आजिम इरादा करने वाला, माजूम इरादा किया गया, अज़्म इरादा। अज़म बहुत हम इस्तेमाल करते हैं उर्दू में। बालगा पहुँचना, वो पहुँचा। जब लोगों वो पहुंचता है, उबलुग पहुंचो, बालिग पहुंचने वाला, जैसे बुलागत भी या बुलोग भी कहते हैं हम। मबलूग पहुंचाया गया, बुलूग पहुंचना, यानी कि एक उम्र तक जब पहुंचता तो वो उसको बालिग हम कहते हैं। अलीमा जानना, या वो उसने जाना, यालम वो जानता है, इलम जान, आलिम जानने वाला, मालूम मालूम, इलम जानना। तो ये तीनों अल्फाज जो है उर्दू में इस्तेमाल होते हैं। हाजिरा डरा, यह जरू डरता है, इजर डर,
حاضر ڈرنے والا، معذور جس سے ڈرایا جائے، حضر ڈرا۔ اور جزاک اللہ خیر، یہ ایک چھوٹی سی سلائیڈ ہے جو شرعی حدود اور گھریلو انصاف اور ازواجی خوشحالی کے لیے حقوق نسوان اور شرعی احکامات کی پاسداری، طلاق، مہر، عدت، رجوع کے احکام کو سمجھنا، ان پر عمل کرنا، حدود اللہ کے احترام، نکاح، نفقہ، باہمی حقوق میں اللہ کے مقرر کردہ حدود کا خیال رکھنا، اخلاق اور طرز عمل میں ہے فیصلے کی بنیاد عدل و حکمت، غصے، ضد، انا کی بجائے رحم دلی اور تقوی کے ساتھ فیصلے کرنا۔ مثالی گھر کون سا ہے؟ گھروں میں محبت، ذمہ داری، احترام اور امانت داری کو آپ مرکز بنانا۔ بعمل ایمان کیا ہے؟ کہ ایمان صرف الفاظ نہیں ہے، بلکہ اخلاق اور روزمرہ معاملات پر نظر رکھنا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ پورے گھر کے لیے اور ازواجی خوشحالی کے لیے ضروری ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے آپ کا رب عزت و اقتدار کا مالک تمام باتوں سے جو لوگ کر رہے ہیں۔ وہ سلام علی المرسلین، و سلامت تمام پیغمبروں پر، والحمد للہ رب العالمین، اور کل حمد اور تمام شکر جو اللہ رب العالمین کے لیے، جو تمام جہانوں کا رب العالمین رب ہے۔ سورہ فات آیت 180، 81 اور 82۔ حدیث پاک ہے، اللہم انی اسألک الجنت ما قرب علیہا من القول والعمل، اے اللہ میں تم سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور اس قول اور فعل کے کا سوال کرتا ہوں جو اس سے قریب کر دے، واعوذ بک من النار، اور میں جہنم سے کی آگ سے تیری پناہ میں آتا ہوں، ما قرب علیہا من القول والعمل، اور اس ہر قول اور عمل سے پناہ مانگتا ہوں جو اسے قریب کر دے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، اور صحیح مسلم میں یہ حدیث آئی ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں طلاق، رجوع، عدت، مہر اور خواتین کے حقوق کو دل سے سمجھنے، قبول کرنے اور اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب کریم ہمیں اپنے گھریلو معاملات، نکاح، طلاق، عدت، رجوع، نفقہ، بہمی حقوق میں تیری حدود کا خیال رکھنے والا بنا۔ یا اللہ ہمیں جذبات، ضد، انا کے بجائے عدل، تقوی، حکمت اور رحمدلی کے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب کریم ہمارے گھروں کو محبت، ذمہ داری، احترام، امانت داری کا مرکز بنا دے، اور ہمیں دوسروں کے حقوق ادا کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہمیں ایسا ایمان عطا فرما جو صرف سننے تک محدود نہ رہے، بلکہ عمل، اخلاق اور معاملات میں ظاہر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ تو الحمدللہ ابھی ہم جو وقفہ کرتے ہیں، تو وقفے کے بعد انشاءاللہ دوبارہ پھر جو ہے وہ آگے شروع کریں گے اس کو۔ تو 5 منٹ کے لیے ہم اس کو وقفہ کریں گے۔ تو 5